شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جو ارض و سما کا مالک ہے، تخلیق کائنات کا خالق ہے۔ ساری مخلوق میں انسان کو اس نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ چونکہ وقت کی کمی ہے، مختصر الفاظ میں آپ کو چند باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ مجلس اتحاد المسلمین کسی کی جاگیر نہیں ہے، کسی کے باپ دادا کی اس کے اندر کوئی حقداری نہیں ہے، حصے داری نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے ماں باپ، ہمارے آبا و اجداد نے مجلس اتحاد المسلمین کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ یہ جو دارالسلام کس نے بنایا؟ اویسی ہاسپٹل، جس کا نام پہلے دکن میڈیکل ریسرچ ہاسپٹل تھا، اس کا نام تبدیل کر کے اویسی ہاسپٹل اس لیے بنایا گیا کہ آج کی نسلوں کو اس سے دھوکہ ہو، اس سے غفلت ہو کہ یہ کسی کے خاندان کی میراث ہے۔ سنو دوستو، نوجوانوں، تم سے مخاطب ہوں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، عزت ماں و بہنوں، تمہارے حقوق سوچو کیا ہے۔ ماں کا دامن، ماں کی گود بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اولاد کی تربیت گاہ ہے ماں کی گود۔ سنو، تمہاری اہمیت کیا ہے؟ تمہاری اہمیت یہ نہیں کہ 5 سال میں ایک مرتبہ آئے، اماں تم میرے سر پہ ہاتھ رکھو، خالہ تم میرے کو دعا دو، یہ چاٹے دے دے یا کسی کو 500 روپے دے دیے، بھائی تم آٹو والے آٹو چلاؤ، آج میرے کو ووٹ دے رہے نا، آٹو نہ کو چلاؤ۔ یہ اس سے کیا ہو رہا ہے آپ بتاؤں میں آپ کو۔ ایک تو مجلس اتحاد المسلمین اور مسلمانوں کی خودداری کو، اس کی اہمیت کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے جتنے بھی قائد تھے، قائدین تھے، اپنی خاندان کی پرورش کے لیے نہیں تھے، قوم کے دکھ درد کے مالک تھے۔ یہ جو دارالسلام بنا ہے، ہمارے قائد جن کا نام بہادر یار جنگ تھا، اس قائد کو حیدرآباد کے علماء عبداللہ شاہ صاحب قبلہ، عبدالقدیر پیا، یحییٰ پاشا حضرت، ایسے کئی بزرگوں نے مجلس اتحاد بین المسلمین کی ایک تحریک بنائی تھی۔ اس تحریک میں ہر فرقے کے آدمی کو لیا گیا، شیعہ فرقے سے رشید ترابی صاحب کو لیا گیا اور دوسری کمیونٹیوں سے بہت سے حضرات کو نمائندگی دی گئی، اسی طرح بہادر یار جنگ کو لیا گیا۔ بہادر یار جنگ علیہ الرحمہ، جن کی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق کی گئی تھی، میں مختصر بات کر رہا ہوں، اور جب ان کی صدارت ہوئی تو مجلس اتحاد المسلمین عمل میں آئی باضابطہ۔ اس وقت اگر کہیں مجلس کا کوئی دفتر نہیں تھا، ہر ایک اپنے اپنے گھر میں مجلس کی میٹنگ کر لیتے تھے۔ اس کے بعد بہادر یار جنگ کی کاوشوں سے اسی مکہ مسجد کے اندر انہوں نے اپنی شیروانی کو نکال کے رکھا اور امت مسلمہ سے اپیل کی کہ اس کی مرکزیت کے لیے ہم کو ایک دارالسلام جیسی جگہ خریدنا ہے۔ آپ کی ماؤں نے بھی اس وقت اپنے کنگن نکال کے رکھے، اس شیروانی میں
ہر قسم کے غریب اور امیر نے ملت کی بقا کے لیے، ملت کے اتحاد کے لیے، مسلمانوں کی حمیت کے لیے، مسلمانوں کی یکجہتی کے لیے انہوں نے اپنی کمائی کو نظر کیا۔ اس کے بعد یہ دارالسلام جو 52 درے کہلاتا ہے، یہ دارالسلام جو قمر الدین خان کا باغ تھا، وہ مسلمانوں آپ کے میرے آبا و اجداد کے چندے سے خریدا گیا تھا۔ اس وقت علی سی خاندان کا چندہ نہیں تھا اس کے اندر۔ اب یہ جو دعوے دار ہو گئے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ دعوے دار ہیں۔ اب اس کے بعد میں اور مختصر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ کا دل تڑپ رہا ہے، آپ کے ہر دل عزیز نوجوان قائدین کو سننے کے لیے۔ اب اور ایک بات یہ بتاتا چلوں، جو نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اویسی ہاسپٹل ان کا ہے، یہ ان کا نہیں ہے، آپ کا ہے۔ دکن میڈیکل کالج آپ کا ہے، انجینئرنگ کالج آپ کا ہے، لیکن ان کے ہاتھ میں پھنسا ہوا ہے۔ آپ کی کمائی وہاں آ رہی ہے، لاکھوں کروڑوں کے اس کے اندر ایڈمیشن فیس لی جا رہی ہے، ڈونیشنز لیے جا رہے ہیں، اور آج میاں ہم کو ڈرانے لگے ہیں۔ کسی کا بھی حسب و نسب دیکھتے ہیں نا، آپ کے دادا جان کا رہنے کو گھر نہیں تھا، نوجوانوں کو بول رہے ہیں کہ ہم خاندانی رئیس ہیں، امیر ہیں۔ آپ کے دادا جان کا گھر نہیں تھا، جو حمایت نگر کا گھر ہے وہ بیگم منزل کہلاتی تھی، وہ بیوہ کا گھر تھا۔ یہاں ایک ایم کا آفس ہے، اس میں کوئی نوجوان بیٹھا ہے تو میری بات کو نوٹ کرو، کیونکہ ایم کا آفس غریبوں کی سدھار کے لیے ہے، اور میری تقریر ایم کے ان لڑکوں کی سدھار کے لیے کر رہا ہوں۔ مجھے بخش نہیں ہے، یہ اسد اور اکبر میرے بڑے نہیں ہیں، میں نے ان کے دادا کی صدارت میں بھی تقریر کی ہے، ان کے ابا جان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے۔ تو اب میں بتاتا چلوں، یہ جو اویسی ہاسپٹل ہے یہ بھی چندوں سے بنایا گیا ہے۔ ان کے دادا کو رہنے کا گھر نہیں تھا، یہ جو منزل ہے ان کی حمایت نگر میں بیگم منزل کی بیوہ کی گھر تھا۔ اس کے بعد جناب سلطان صلاح الدین اویسی صاحب جب آئے، ان کے پاس بھی وہی گھر تھا، چلنے پھرنے کو سائیکل تھی، قوم نے ان کو اپنا قائد مان کے ایک موٹر سائیکل دلایا۔ اس کے بعد قائد کو ایک جیپ نظر کی گئی، 2 چیز دارالسلام میں ان کو دیے گئے۔ آج یہ پوچھو کہ یہ کروڑوں روپے کی جو گاڑیاں لے کے آپ پھر رہے ہیں، لاکھوں روپے کی گھڑی باندھ کے ہم کو ڈس رہے ہیں، یہ کس کا پیسہ ہے؟ یہ ٹھاٹ باٹ کی شیروانی تمہاری آنکھ میں جو ہے وہ بھی تمہاری ہے، غریبوں تمہاری ہے۔ آج غریب کو غریب تر بنایا جا رہا ہے، لوٹ لوٹ کے بنگلے بنائے جا رہے ہیں۔ ایک بات سن لو، ایک اور قائد تھا ہمارے درمیان جس کا نام امان اللہ خان تھا۔ امان اللہ خان کی مہربانی ہے، اس کی جستجو، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ یہ آج مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، آج یہ مسلمان بستی بسی ہوئی ہے۔ بابا نگر میں 80,000 کو اس نے گھر بنانے کی جگہ دی، آج 80 لاکھ میں بیچ رہے ہیں۔ آپ بتائیے، آپ کے ایم ایل اے صاحب جس کو 3 وقت سے آپ ایم ایل اے بنا رہے ہیں، کسی کو جھوپڑی 10 روپے میں دلایا ہے؟ تو دوستو، جو آپ 15 سال سے آزمائے، کبھی 15 وقت آپ کے پاس آئے، وہ کبھی کسی اسٹوڈنٹ کے مسائل کو لڑے، کبھی کہیں ہماری تعلیمی پرائمری اسکول کے واسطے آپ نے جدوجہد کی، کبھی اپنے قبرستانوں کے تحفظ کے لیے کام کیا، یا قبرستانوں کو بیچ کے اپنے بنگلے بنائے؟ جائزہ لیجئے، سوچئے، غور کریے۔ یہ اسد اور اکبر سے مجھے کوئی بیر نہیں ہے، مجھے محبت ہے
ہم سب مسلمانوں کو محبت ہے، مجلس اتحاد المسلمین سے محبت ہے۔ یہ تحریک مجلس بچاؤ تحریک ہے، یہ طرف امان اللہ خان کی طرف ہے۔ بابری مسجد کے جب آپ صدر بنے تھے اس وقت بھی سب سے پہلے مخالفت کرنے والے کا نام امان اللہ خان تھا۔ بابری مسجد کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت دلی میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے ابا جان نرسمہا راؤ کے گھر میں، جس کے مرنے کے بعد اس کی لاش بھی پوری نہیں جلی، کتے اس کے ہاتھ پیر اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ ابا جان کا کیا ہوا میں نہیں بولنا چاہتا ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، کب تک آزماؤ گے؟ امان اللہ خان وہ تھا جو آپ کے دکھ درد پیاس بھوک ہر چیز میں آپ کا ساتھ رہتا تھا۔ پولیس کا ظلم ہو تو چند سیکنڈوں میں امان اللہ خان رہتا تھا۔ لائٹ والے اگر ظلم کرتے تو سیکنڈوں میں اندر آپ کے پاس امان اللہ خان موجود ہوتا تھا۔ آج اس امان اللہ خان کے جانشین کو ایک بار اپنا قیمتی ووٹ دے کے آزماؤ۔ میں ضرور کہتا ہوں، میرے دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں، ایک بار پھر آپ امان اللہ ثانی کو پاؤ گے، آپ امان اللہ ثانی کو پاؤ گے، ایک دردمند قائد کو پاؤ گے۔ یہ جاہل کبھی وقت کالج کی سیڑھی کو نہیں چلا۔ آج امان اللہ خان بیٹا ڈاکٹر ہے، امان اللہ خان کا بیٹا انجینئر ہے، اور بیٹا ڈاکٹر ہے، اور ایک بیٹا وکیل ہے، پریکٹس کرتا ہے۔ یہ نہیں بولتا کہ میں وکیل ہوں، یہ نہیں بولتا میں بیرسٹر ہوں۔ ارے بیرسٹر ہے تو کبھی ایک قوم کا مقدمہ لڑ کے بتا بھائی۔ ایک مجرم کو چھڑا کے بتا بھائی۔ میرا ایک بھائی عبد القدیر جس نے قوم کی غیرت کے لیے گولی چلائی تھی، اس کو آج تک قید سے چھڑایا نہیں گیا۔ کیا بیرسٹر ہے؟ تو دوستوں اور بزرگوں، وقت کی کمی ہے، میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، میری ماں بہنوں جو دور سے سن رہے ہیں، اس بار ہم پیسے میں نہیں بکیں گے، ہماری غیرت اور حمیت کے لیے کام کریں گے، ان معصوم بچوں کے مستقبل کے لیے کام کریں گے، اور تحریک کے نوجوان کو کامیاب بنائیں گے۔ یار زندہ سوگندہ۔